السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سیرت پر سلسلے وار پروگرام ہے اور آج اس کا 110 نمبر سیریل ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے قیامت سے پہلے بطور فتنے کے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتشبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ذب تتبعوهم. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. متفق علیہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. جب متفق علیہ حدیث کہی جاتی ہے تو اردو والے سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کا اتفاق ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. متفق علیہ جب کبھی کہتا ہے راوی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. تو یہ اردو کا متفق علیہ نہیں ہے بلکہ یہ عربی کا متفق علیہ ہے. یہ آپ کو بتا دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے پہلے کی قوموں کی قدم بقدم مشابہت اختیار کرو گے. ذران بے ذرائن و شبرن بے شبرن کا ہے. شبر کہتے ہیں بالش کو اور ذرا کہتے ہیں ہاتھ کو. یعنی ایگزیکٹ ڈکٹو سیم جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، کہ آپ ویسا ہی ڈکٹو سیم کریں گے جیسا کہ پہلے کی قوموں نے کیا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھسے ہیں، گوہ ایک جانور ہے، ابھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اگر وہ گوہ کسی بل میں گھسا ہے تو یہ ہماری امت بھی اس بل میں گھسے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس قوم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس قوم کے ڈکٹو سیم چلیں گے؟ کیا اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا قال فمن، اور کون ہے؟ اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا ہی تم بھی کرو گے. یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کفار کی بات نہیں کی بلکہ یہود اور نصاری کی بات کی کہ ہماری امت یہود و نصارہ کے عمل پر ڈکٹو سیم چلے گی، جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے یہ کرے گی. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل میں گھسے ہیں تو یہ بھی گھسے گی. یہ گوہ ایک جانور ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے پتلے راستے میں گھستا ہے. گھسنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو گوہ کو کھاتے ہیں وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ادھر نکلے گا، لیکن جب وہ گھستا ہے تو اس کا ایک دوسرا راستہ نکلنے کا رہتا ہے جس کو لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. وہ دھوکہ دیتا، گھستا ادھر سے نکل کے کہیں چلا جاتا ہے، یہ یہاں کھڑے رہتے لوگ. یہ اس جانور کی صفت ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو اب وہ سمجھے گا جو اس کا شکار کرنے والا ہے کہ اس کو ادھر ہی سے کیا ہونا ہے، واپس آنا ہے. حالانکہ اس کا آلریڈی راستہ کہیں نہ کہیں کیا ہے، دوسری جگہ. وہ یہاں سے گھس کر کے نکل گیا، تم یہاں کھڑے رہو گے اور وہ دوسرے راستے سے پار ہو جائے گا. تو یہ گوہ کے بارے میں ہے. یہاں پہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو غور سے سنیے گا اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ ہم اس حدیث کی مصداق ہیں یا نہیں ہیں. یہودی اور نصرانی سے مشابہت کی جو بات کہی ہے وہ عقائد کے لحاظ سے ہو سکتی ہے اور سوشل لائف، سماجی زندگی کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. اگر سماجی زندگی دیکھا جائے تو کمپلیٹ ہم اس میں انوالو ہو چکے ہیں. سماجی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا، آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہبلی ایک ایسا شہر ہے ہندوستان میں یا بلکہ کرناٹک ایک ایسا اسٹیٹ ہے کہ ایک بڑی مقدار میں اردو میڈیم اسکول موجود ہیں.
جو مہاراشٹر اور کرناٹک کے علاوہ ہندوستان کے بہت کم صوبوں میں ہیں. یو پی میں کچھ ہیں، یو پی میں تو ہے ہی نہیں، بہار میں کچھ ہیں. یو پی میں تو اگر کوئی اردو میڈیم پڑھنا بھی چاہے تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. گھر کے ان کا دعویٰ ہے کہ اردو سب سے زیادہ یو پی میں جانتے ہیں، لیکن اسکول نہیں ہے. اسکول سب سے زیادہ کرناٹک میں ہے. اب آپ دیکھیے شادی کارڈ چھپتا ہے، شادی کارڈ ٹوٹل انگلش میں چھپ رہا ہے. کس کے؟ مسلمانوں کے. ہم غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہے. جبکہ ہمارے لوگ ٹھیک ہے انگریزی بھی جاننے والا ایک طبقہ ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے کہ مسلمان اردو نہیں جانتا ہو اور انگریزی جانتا ہو. اب یہ شبرن بے شبرن جو ہے وہ ان کے بھی سارے کارڈ انگریزی میں چھپتے ہیں، ہمارے بھی سارے کارڈ انگریزی میں چھپتے ہیں. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اردو میں چھاپ سکتے ہیں، اپنی زبان کو زندہ کر سکتے ہیں، اور پڑھ کر آئے ہیں، اسی میڈیم پڑھے ہوئے، اس کے باوجود ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے. تو سماجی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے ساری کی ساری ڈکٹو کاپی ہو رہی ہے. اس میں تو گناہ کے چانسز کم ہیں. غور سے سنیے گا، یہ جو ہم کاپی کر رہے ہیں کہ مطلب ان کی طرح ہم پینٹ پہن رہے ہیں، ان کی طرح ہم شرٹ پہن رہے ہیں، ان کی طرح ہم ٹائی لگا رہے ہیں، اس میں تو گناہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ چیز اس قوم کا سمبل ہوگی. دیکھیے غور سے بات پکڑنے کی کوشش کیجیے گا. جس قوم کی آپ کاپی کر رہے ہیں کسی چیز میں، وہ چیز اس قوم کا جب سمبل ہوگی، جس کو شعار کہتے ہیں عربی میں، اور اگر مسلمان اس کو ڈکٹو سے اپنا لے گا تو گنہگار ہو جائے گا. مثال کے طور پر سردار لوگ پگڑی باندھتے ہیں، وہ ان کا سمبل ہے، سکھ کا وہ سمبل ہے، شعار ہے. کوئی مسلمان اس اسٹائل کی پگڑی باندھے گا تو گنہگار ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اس میں تو گناہ کے چانسز نہیں ہیں، لیکن آپ جب ہم اس چیز کو کمپلیٹ اختیار کریں گے تو ذہنی طور پر ہم ویسا ہی ایکشن بھی شروع کریں گے جو ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ہمارا بچہ ابھی سورہ فاتحہ سناوے تو ہم کو نہیں خوشی ہوتی ہے، اگر ایک انگلش کی پوئم سناتا ہے تو ہم اندر سے باغ باغ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم ذہنی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے قدم با قدم چلیں گے. اگر وہ اپنے باپ کو ڈیڈی بولتے ہیں تو ہم کو بھی ڈیڈی بولنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. اگر وہ اپنی امی کو مم کہتا ہے تو ہم بھی اپنی اماں کی جگہ پر، حالانکہ ہمارے پاس ماں کا لفظ ہے، ام کا لفظ ہے، ہم کو اس بولنے میں ہم اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. جب ہم ممی کہتے ہیں، مم کہتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کو ٹکر دے رہے ہیں. یہ ٹکر نہیں دے رہے آپ قدم با قدم شبرن بے شبرن چل رہے ہیں. بہرحال اس میں گناہ کب ہوگا؟ نمبر 1 جبکہ ان کا ایکشن ایسا اختیار کیا گیا جو اس قوم کا سمبل ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 جس چیز کو اختیار کیا گیا ہے اگر وہ ان کے مذہبی عقائد ہیں تو گناہ ہو جائے گا. ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ساری باتیں آپ مستقل سنتے رہتے ہیں اور آپ پکڑ سکتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سماجی زندگی ٹوٹل 99% یورپین کلچر پر، یہودی اور نصرانی کے کلچر پر چل چکی ہے آلریڈی. اچھا، جو خطرے والی بات ہے وہ بات ہے عقیدے کی. ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں. ہمارے یہاں شعراء نے ایسے اشعار لکھے، جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہی بات وہ بھی کہہ رہا ہے. یہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپ قدم با قدم چلیں گے، عقیدے میں بھی قدم با قدم چلیں گے. جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مطلب کیا کہ مدینے میں جو چل رہا ہے یہ بھی خدا ہی ہے. یہی بات وہ بھی کہہ رہا ہے. تو ہم ان سے پیچھے نہیں رہے، ہم ایک دم قدم با قدم چل رہے ہیں.
باقاعدہ معراج کے موقع پر جو تقریریں ہوتی ہیں دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا پردہ ہٹا تو جبریل دنگ رہ گئے کہ ادھر بھی وہی ہیں ادھر بھی وہی ہیں، تقریر کرتے ہیں باقاعدہ. حالانکہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ جب جبریل اس مقام پر پہنچے وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا، میری پرمٹ یہیں تک ہے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ، میں آگے جاتا ہوں. اب اس کے باوجود جس نے گڑھی حدیث، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر حدیث گڑھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کوئی لاجک نہیں ہے، نہ عقیدے کے لحاظ سے لاجک ہے، نہ حدیث کے لحاظ سے لاجک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب پردہ اٹھا تو ادھر بھی دیکھتا وہی، اور جبریل پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، ادھر بھی وہی دیکھتا ہوں ادھر بھی وہی دیکھتا ہوں. یہی بات جب وہ یہودی وہ نصرانی جب ایسے چومتا ہے نا، یہ جو ایسے چومتا ہے بتاتا ہے اس میں 3 قسم کے ان کے عقائد ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، نمبر 1 عقیدہ ہے. نمبر 2 عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح ہے وہ اللہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹے ہم ابھی نہیں کہہ رہے لیکن اس کے بھی چانسز ہیں. 2 پہ تو ہم برابر عمل کر رہے ہیں. جب یہ شعر شاعر نے کہا، اور جتنی قوالی ہوتی ہے، قوالی جو میوزک کے ساتھ ہوتی ہے جو حرام ہے، اس قوالی میں سارے اشعار شرکیہ پڑے جاتے ہیں، سارے اشعار. اور شرکیہ چلو ایسے ویسے نہیں ہوتے، شرکیہ باقاعدہ یہی ہوتے ہیں جو ان کا یہ عقیدہ ہے. لہذا یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت ان کے قدم بقدم چلے گی، عقائد میں بھی چلے گی، سوشل لائف میں بھی چلے گی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو بات کہی کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسے ہیں تو یہ بھی بل میں گھسیں گے، گوہ سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ غور سے سنیے گا. کیا بتایا میں نے ابھی گوہ کی صفت، کہ ایک طرف سے گھستی ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لیکن اس کا نکلنے کا راستہ آلریڈی موجود رہتا ہے. یہ یہودی اور نصرانی جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یہ اپنے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں، ہم اندھے ہو کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ سے اس کو کیا کیا ہے، کمپیئر کیا ہے، تشبیہ دیا ہے کہ ان کی تہذیب جو انہوں نے ڈیولپ کیا اس میں ان کا فائدہ ہے. ہم اندھے ہو کر کے اس پتلے راستے میں بھی گھسنے کی کوشش، اگر انہوں نے جینس پھاڑا ہے تو ہم بھی گھٹنے پہ جینس پھاڑ کر چلنا ہے. دیکھیں ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں، میں ایسی کوئی بات کہہ رہا ہوں، ڈیلی آپ ہم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں گھٹنے پر جینس پھٹی ہے، نیچے پھٹی ہے. آپ بتائیے کسی شریف آدمی کا کپڑا پھٹا ہو، ابھی میں صبح دیکھتا ہوں یہاں کبھی کبھی صبح سردی رہتی ہے، اسکول صبح شروع ہو جاتا ہے، اب لڑکے بیچارے فل پینٹ میں ہیں، لڑکیاں اسکرٹ پہن کر کے آ رہی ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کلچر کیوں اڈاپٹ کیا؟ حالانکہ وہاں بڑی سردی ہوتی ہے، کلچر یہ نہیں آنا چاہیے تھا، عقل کے خلاف ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس پر ایسا کیوں ہوا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات. جو ہم نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ ان کی تہذیب ان کی ضرورت ہے، یہ جملہ یاد ہے کہ ان کا جو کلچر ہے وہ ان کی ضرورت ہے. ہم نے بلائنڈ کو فالو کیا ہے، اندھے ہو کر کے اندھے کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ جو ان کے یہاں کلچر آیا جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں، ہم چونکہ ہم یہاں موجود رہتے تھے ہم کو یہاں نظر آتا، وہ آپ کو مثال دے رہے. انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت ہی اس کو چالو کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو ملک سرد ہوتے ہیں وہاں پر سیکس بہت ڈاؤن ہوتا ہے. اس سیکس کو ابھارنے کے لیے عورت کو ننگی کیا گیا. وہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی ضرورت ہے. یہی جملہ ایکسپریس کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہو کر کے ہم بھی اس گوہ کے راستے میں گھس رہے ہیں جیسے وہ گھسے ہیں. ہماری بچی پڑھتی تھی دبئی میں،
गौर से सुनिएगा, प्रिंसिपल जो है वो क्रिश्चियन थी, सेकंड क्लास में थी, तो वो स्कर्ट के नीचे शलवार पहनकर जाती थी। तो प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से कहा कि सिराज साहब की बच्ची एक अकेले इसमें शलवार पहनकर आती है। अच्छा, चूंकि वो अरब मुल्क है, आप डायरेक्ट उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि सिराज साहब से इसको समझाना चाहिए कि इतनी गर्मी होती है, यहाँ टेम्परेचर इतना होता है और उसके बावजूद वो शलवार पहनाते हैं। लेकिन मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब बात करती हूं तो वो लॉजिक से बात करते हैं और हमारे पास आंसर नहीं रहता, तो तुम अपने तौर पे बात करो, उस क्लास टीचर ने कहा। उसने कहा ठीक है, मैं कोई बात नहीं, क्योंकि हम वो दोनों कुलीग हैं। तो उसने कहा गराज भाई ऐसी सी बात है। हमने कहा किसने कहा प्रिंसिपल ने कहा चलो बात करते। उन्होंने कहा नहीं, वो आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। हमने कहा देखो, उन्होंने कहा है, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं जाके बात करूंगा, और जो मेरा दिल चाहे बोलेगा, बेहतर है मेरे साथ चलो। कहा चलो। अब मजबूर हो गए बेचारे। हमने कहा कि आपने बड़ी सिंपैथी शो की। पहले वो समझी ना कि मेरी बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमने बड़ा ही पोलाइट वे में बात की। हमने कहा आपने सिंपैथी शो किया कि बच्ची को गर्मी लगती है। कहा यही बात, लेकिन मैं मारे डर के तुमसे कह नहीं पा रही थी। हमने कहा लेकिन एक सवाल है मैडम। कहा क्या? हमने कहा उसी क्लास में बच्चा पैंट पहने उसको गर्मी नहीं लगती है, सेम टेम्परेचर में बच्चा पैंट पहने बैठा हुआ है, आपने वो सिंपैथी उस लड़के के साथ क्यों नहीं शो की? इस लड़की के साथ क्यों शो कर रही हैं कि ये स्कर्ट के नीचे चड्डी पहने, शलवार नहीं पहने, और पैंट का कपड़ा शलवार के मुकाबले में ज्यादा मोटा होता है। हमने कहा पैंट वाले को गर्मी नहीं लग रही, शलवार वाले को गर्मी लगे, व्हाट इज द लॉजिक? उन्होंने कहा मैं पहले बोली थी ना इनको नहीं लेने कराने का। हमने कहा नहीं, आप लॉजिक बात करें भाई, आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे, पढ़े लिखे आदमी पढ़े लिखी बात करें। तो होता यह है कि कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन होता यह है कि ये लोग मगलूब हैं, इनका कल्चर, लिहाजा वो समझते हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही है। एक वाक्य और बताएं आपको। वॉश बेसिन में पैर धुलते हैं, वजू करते तो अब मजबूरन धुलना ही धुलना है। तो ये दो जगह पेश आया। मैं इसी में सफर कर रहा था, मैंने वॉश बेसिन में पैर धुला, तो एक साहब ने कहा व्हाट इज दिस? हमने कहा भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आपको? उन्होंने कहा हम इसमें मुंह धुलते हैं, आप इसमें पैर धुलना है, क्या कल्चर है? हमने कहा जिसमें तुम मुंह धुलते हो उसमें उल्टी करते हो। हमने कहा उल्टी मैं एक जगह रख दूं, पैर का धोवन एक जगह रख दूं, बताओ बुरा क्या है? जिसमें तुम उल्टी कर सकते हो, अगर हम पैर धुल रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने कहा आज तक तुमको किसी ने इस तरह जवाब ही नहीं दिया होगा, लिहाजा तुम समझ लोगे ये बहुत बुरा काम किया। अब बताइए, मुझे तो ये बुरा लगता है कि जिसमें तुम उल्टी करते मुझे पैर धुलना पड़ रहा है। सन बात समझे? तो बहरहाल अब हम लेकिन अंधे हो करके उनकी तहजीब को फॉलो करते हैं, लिहाजा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये जो उनका कल्चर है, ये जो बताया आपको कि उन्होंने अपनी जरूरत के रास्ते को खोल रखा है, हम जो है ब्लाइंडली क्या है फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस गोह के बिल में भी घुसेंगे जैसे घुसे हैं। दूसरी तशरीह की गई गोह के बिल की कि वो बहुत पतला होता है और बहुत मुश्किल से वो घुसती है। तो तशरीह की हमारे उलमाए किराम ने कि हम उनकी तहजीब को फॉलो करेंगे भले कितनी तकलीफ क्यों न हो। इस वजह से भी उनको क्या किया गया, मिसाल दिया गया है गौ से, और यही हो रहा है, यही हो रहा है कि हम उस तहजीब को फॉलो करने में सख्त परेशानी भी हमको हो रही है, लेकिन हम क्या करना, हमको फॉलो करना है। लिहाजा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी, इसमें एक हदीस और भी है, तिरमिज़ी शरीफ की है, बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उन्होंने अपनी माओं से जिना किया है तो हमारी उम्मत के लोग भी अपनी माओं से जिना करेंगे। वो जो टुकड़ा है वो बुखारी और मुस्लिम का नहीं है, वो टुकड़ा तिरमिज़ी शरीफ का है। मैंने जो नकल किया आपको हदीस, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस नकल की। यानी यहां तक मामला बिगड़ेगा। अब आप देखिए, ये जो कल्चर की बात मैं कह रहा हूं समाजी लिहाज से, अभी सिंगापुर वगैरह में, जापान है, थाईलैंड है, हांगकांग है, जब मैं बैठता हूं रिक्शे वालों से, कार वालों से, उनसे पूछता रहता हूं, बातें करता हूं, कैसा आपकी तहजीब है ये। जो 40 के ऊपर का बंदा है वो सख्त परेशान है अपनी तहजीब से।
اب تو انہوں نے چالو تو کر دیا تہذیب اس کلچر کو، لیکن اب اس کے جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں وہ اندر سے سخت پریشان ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر یورپ میں یا ان علاقوں میں، جاپان وغیرہ میں، اگر آپ یہ شرط رکھیں کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہو، تو آپ کی شادی نہیں ہونی ہے، آپ کنوارے ہی رہ جائیں گے. کوئی مایوب ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹرز کے پاس، سائیکو کے پاس مدر جاتی ہے، جا کر کے اپنے بچی کو دکھلاتی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ نہیں ہے، کیا سائیکولوجیکل، کیا اس کے اوپر پرابلم ہے. یہ جو کلچر وہاں چلا تھا وہی سیم ہمارے یہاں بھی. اب دیکھیں کالج میں ایک عام وبا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں قطعاً حرام ہے، صراحتاً حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صریح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ ملایا ہی نہیں، کسی غیر محرم کو آپ نے ٹچ کیا ہی نہیں. اس کی امت شوق سے ہاتھ ملا رہی. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب وہاں سے آئی ہوئی ہیں. اس میں اگر ہم 2 گھنٹہ بھی بولیں گے تو ایک ایک مثالیں دیتے رہیں گے، لیکن آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ آپ سوسائٹی زیادہ دیکھتے ہیں. ساری باتیں آپ اس حدیث سے پہلے کریں. دوسری حدیث، یہ حدیث جو پیش کرنے جا رہا ہوں ایک چھوٹی سی حدیث ہے. آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قال عبادت فی الحرج کہجرت الیہ، رواہ مسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ آپ کو خوشخبری کے لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آپ پریشان ہو گئے روزانہ سن کر کے کہ یہ سارے وبال ہی ہیں، تو تھوڑا دے جائے. وہ یہ پنکھا چلاؤ یار، گرمی ہو رہی ہے، یہ کھولتے ہی نہیں کھڑکی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حرج کا زمانہ ہوگا، اور اس کے پہلے آپ کو تشریح کر چکا ہوں 2-4 دن پہلے کہ حرج سے مراد قتل عام بتایا تھا نا، ومل حرج یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ قتل ہے. یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ حرج کا جب پورے دنیا پر اثرات ہوں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گا، ایسے موقع پر آپ نے فرمایا کہ عبادت کا بڑا درجہ بڑھ جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے مولانا، اس میں نیک ہونا، وہ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں. ماحول خراب ہونے میں مثال کے طور پر 10 لڑکے دوڑنے والے ہیں اور سب جو ہے وہ پھسڈی قسم کے ہیں، دوڑنا جانتے نہیں. اس میں آپ تیز بھی چلیں گے تو فرسٹ آئیں گے، تھوڑا تیز بھی آپ بھاگیں گے، تھوڑا بھی تیز چلیں گے تو آپ فرسٹ آئیں گے. جب ماحول خراب ہے ایسے میں اگر آپ اور ہم نیکی کریں گے تو اس کے درجات بہت بلند ہو جائیں گے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ سرے عام زنا کریں گے. آپ لوگ ہو سکتا ہے ہندوستان کے باہر جو دیکھا ہے ان کو پورا ہے کہ زنا نہیں ہوتا، بقیہ سب کچھ ایسے روڈ کے کنارے ہوتا رہتا ہے. ٹوٹل زنا نہیں ہوتا ہے، بقیہ سارا ایسے روڈ کے کنارے کھڑے رہتے ہیں دونوں جوڑے اور سب کچھ ہوتا ہے. وہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر ایک آدمی کہے گا کہ زنا ہی کرنا ہے تو ذرا کونے میں چلے جاؤ. حدیث میں آتا وہ جو یہ نہیں کہے گا کہ زنا نہیں کرو، وہ کہے گا کہ اگر زنا ہی کرنا ہے تو ذرا کنارے چلے جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس وقت کا بہت بڑا بزرگ ہوگا جو یہ کہے گا کہ کونے میں چلے جاؤ. منع نہیں کر رہا ہے کہ زنا نہیں کرو، صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو کونے میں چلے جاؤ، کنارے چلے جاؤ. اللہ کا رسول فرمائے کہ وہ اس وقت کا بہت بڑا بزرگ ہوگا. یہ بات جب حالات خراب ہوں تو اس میں سرنڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات خراب ہونے میں تھوڑی بھی عبادت بہت رینک لیتی ہے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ جب پیپر ٹف ہوتا ہے تو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ ایزی ہوتی ہے. پیپر ٹف ہے اس وقت، لہذا اللہ نے مارکنگ کیا رکھی ہے؟ آسان رکھی. لہذا اس سے گھبرائے نہیں کہ حالات خراب ہیں، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی تھوڑا موڑا بھی آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ جن صورت حال میں جس سچویشن میں کام کیا جا رہا ہے وہ سچویشن اتنی غلط ہے، وہ صورت حال اتنی خطرناک ہے کہ اس میں نیک بننا بہت بڑی بات ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اب آخری اوور ہے،
جماعت کا ٹائم بھی ہے. اب ایسے موقع پر جو اٹھ کر کے گیا ہے آخری اوور چھوڑ کر کے، اس کی نماز کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا نمبر جا کر کے اس نے رینک حاصل کیا ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، قربانی کیا، اور اسی میں فیصلہ بھی ہونا ہے آخری اوور میں. ایسے موقع پر اس نے کہا نظام نماز ہے، نماز پڑھیں گے. یہ جو اٹھ کر کے گیا اور جا کر کے اس نے نماز اٹینڈ کی، یہ بہت بڑی بات کی ہے اس نے. لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب حالات خراب ہو جائیں، قتل اور غارت غری کا موسم ہو جائے، ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ میری طرف اس نے ہجرت کیا. میری طرف ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف ہجرت کرنے کا مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی مدینہ ہجرت کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. راستے پرابلم اگر نکلتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو پکڑ لیے جاتے تھے، مارے جاتے تھے. ایسے وقت میں جو ہجرت کیا، دوسرا معنی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانی گویا کہ اس نے یہ بہت بڑا کام کیا. بہرحال یہ حدیث مسلم شریف کی تھی، اپنے کہا بیچ میں لاؤ آپ کوٹ کر دیں. دوسری حدیث ہے ترمذی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفی دولا. یہ 10 جملے الگ الگ 10 یا 12 جملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سرکاری خزانے کو اپنا مال سمجھیں گے. سرکاری خزانے کو اپنا مال سمجھیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں سرکار یہ چاہے اسلامی مسلم حکومت ہو چاہے غیر مسلم حکومت ہو، جو سرکاری خزانہ ہے اس پر جو آدمی انچارج ہے اس کو سمجھتا ہے. اچھا، اب اس میں مساجد بھی شامل ہیں، مدارس بھی شامل ہیں، آرگنائزیشن بھی. ہم کسی کرسی کے لیے لڑتے کیوں ہیں؟ میں مدرسے کا محترم بننا کیوں چاہتا ہوں؟ مدرسے کا محترم اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں آمدنی ہے. ایسی جگہ پر جا کر کے کام کرنا جہاں پر خود آمدنی نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. لڑائی ہر جگہ اس جگہ پر ہے جس کی کرسی کے نیچے کیا ہے؟ پیسہ ہے. اگر پیسہ نکال لیں کوئی لڑائی نہیں ہے. سارا وہی قصہ کرسی کا والا معاملہ ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ پیسے کا ہے. اچھا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ہے، حضرت عمر کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نامنیٹ کر دیں کہ وہ خلیفہ بنے. تو ہوتا نا بعض لوگ چاپلوسی میں اپنے آپ کو بننے کے لیے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں ایسے مشورے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے دشمن تم میرے ہو. سب سے بڑی دشمنی تم نے کی. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میں اتنی مشکل سے نبھایا 10 سال تک، تم یہ چاہتے ہو کہ میرے خاندان والے بھی اسی مصیبت میں گرفتار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کرسی کو اور اس پیسے کو کس کا سمجھتے تھے وہ؟ کہ یہ پبلک کا مال ہے، ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے. چراغ جلائے بیٹھے تھے، آفس ورک کر رہے تھے. ایک صاحب آئے، کیا بات کرنا چاہتا ہوں. کیا سرکاری بات کرنا چاہتے ہیں یا ذاتی؟ کیا ذاتی. چراغ بجھا دیا. چراغ بجھا دیا، کیا آپ بات کرو. کہا یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ چراغ سرکاری تیل سے جل رہا ہے. تم بات کرنا چاہتے ہو پرسنل، لہذا یہ سرکاری تیل یوز نہیں ہوگا. کون ہے جو اس قسم کے کیریکٹر کو پیش کرے گا؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ دنیا میں جو ہے وہ اسلام آیا. یہ چند لوگ تھے ہمارے پاس جنہوں نے اسلام کو اس طریقے سے پیش کیا کہ حیرت ہوتی ہے. گاندھی جیسا آدمی کہتا ہے کہ اگر کسی کو پالیٹکس بننا ہے اور پالیٹیشین بننا ہے، پالیٹکس جاننا چاہتا ہے تو عمر کی ہسٹری کو پڑھے کہ کیسے انہوں نے سیاست کی ہے اور کس طریقے سے سیاست کی گئی ہے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ سرکاری خزانے کو لوگ اپنا مال سمجھ لیں گے. مطلب یہ کہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں ہمارے پاس امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم اس کو ایسا استعمال کریں گے ایسا لگتا ہے کہ اپنی جیب میں رکھا ہوا مال ہے. اور سارے جتنی قبریں ہیں سجادہ نشین ہر جگہ مقدمے ہیں. معلوم آپ کو 80% قبروں کے سجادہ نشین کے مقدمے چل رہے ہیں. کیوں؟ پیسہ ہے. سارا پیسے کا چکر ہے. ایک آدمی کو جنت رکھ دیں اور پیسہ رکھ دیں مرنے کے بعد کہ یہ 5 کروڑ روپیہ ہے،
یہ جنت میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہ بولے گا اس کو ہٹاؤ، ہم جنت کا چھوٹا سا کمرہ لیں گے۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی نا تب معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا گل کھلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکات لوگ پے کریں گے فائن سمجھ کے۔ کیا سمجھ کر کے؟ فائن، جرمانہ سمجھ کر کے زکات پے کی جائے گی۔ آپ بتائیے 90% زکات آپ لے جا کے دیتے ہیں یا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ کون آتا ہے؟ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکات صحیح جگہ پہنچائیں، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے زکات دیں گے، اور اس کو دیتے وقت بھی 50 بہانے، کل آنا تھا۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ آج اگر پیسہ موجود ہے تو کل کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے کل آ جاؤ۔ جس کے پاس جاؤ، وہ جو سفیر آتا ہے جو حقیقت میں وہ 4 دن 5 دن ایک شہر کا ٹارگٹ لے کر آتا ہے کہ پہلے دن جب ہم ٹچ کریں گے تو بولیں گے کل آنا، تو ایک دن وہ اس میں اپنا شمار کر لیتا ہے کہ ایک دن ہم کو ٹچ کرنے میں لگے گا سب کو، کیونکہ 90% لوگ بولیں گے کل آنا، پرسوں آنا۔ فجر میں اگر صبح پہنچ گئے تو بولے گا مغرب میں آنا، منے ہم تو تراویح کے بعد دیتے ہیں، اس کے پہلے دیتے نہیں۔ یہ سارے سسٹم بتا رہے ہیں کہ زکات دینے سے حقیقت میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ زکات کے مطلب کیا یار، کہاں مسلمان ہو گئے اور یہ اتنے ہمارے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2.5% رکھا ہے، 97.5 آپ کی پاکٹ میں پھر بھی چھوڑا گیا ہے۔ صرف 2.5 روپے نکالنے کی بات ہے، 97.5 نظر نہیں آتا ہے، 2.5 روپے کے پر اتنی پرابلم ہے۔ اور یہ بتا دیں زکات تو چاہے آپ نکالیں یا نہیں نکالیں نکلتی ہی نکلتی ہے۔ جو بھی زکات روکتا ہے، کبھی ڈاکٹر کو دیتا، کبھی پولیس والے کو دیتا، کبھی جو ہے وہ ہیلمٹ کے نام پہ دیتا ہے وہ زکات، کیونکہ زکات کی کوالٹی ہے جو رک نہیں سکتی آپ کی پاکٹ میں، اس کو جانا ہی جانا ہے زکات کو۔ اب چاہے پولیس اسٹیشن میں دے لو اور چاہے اللہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، جو چاہے وہ کر لو۔ لہذا زکات کے بارے میں نہ فرمائے کہ زکات کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تعلم لغیر الدین، علم دین حاصل کریں گے غیر دین کے لیے۔ علم دین حاصل کیا جائے گا، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ علم حاصل کریں گے غیر دین والا۔ اگر یہ مانا لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ علم سے صرف ہمارا مقصد کیا ہے، پیٹ کیسے پلنا چاہیے، ہم اس کا سارا علم، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کا سب کا تعلق کس سے ہے؟ پیٹ سے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، یقینی بات ہے 20-25 لاکھ ڈونیشن دے کر کے ڈاکٹر بنا ہے، اسے بولو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا دو، نہیں جانتا ہے۔ ابا نے 25 لاکھ روپے خرچہ کر کے بیٹے کو اس لائق بنایا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں جان پائے۔ بھائی ٹھیک ہے 25 لاکھ وہاں خرچہ کیے، 25,000 یہاں خرچہ کر کے، یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ علم حاصل کیا جائے گا صرف پیٹ کے لیے، ایک دم بڑے، جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اتنا دین سے بیزار، آپ کو بتا دیں۔ جو جتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے وہ اتنا کس سے بیزار ہے؟ دین سے بیزار ہے۔ 4 لوگ دین سے بیزار ہیں، جتنے بڑے عہدے، اگر یہ چاروں دیندار ہیں تو سمجھ جاؤ وہ وقت کا بزرگ ہے، وہ بھلے تم کو نظر آوے یا نہیں آوے۔ ہائیلی ایجوکیٹڈ جتنے مسلم ہیں 90% دین سے بیزار ہیں، 90%۔ جتنے پیسے والے ہیں وہ دین سے بیزار ہیں۔ اسی شہر میں آپ لوگ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں، ہزاروں لوگ شہر میں ہیں، کون سی چیز نہیں آنے دیتی ہے؟ ارے چھوڑو یار، پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ایسے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگ دوسری وجہ، لیکن ایک بہت بڑا مالدار طبقہ آئے گا ہی نہیں پروگرام میں، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے وہ آئے گا ہی نہیں پروگرام میں۔ اس کو خطرہ کیا رہتا معلوم آپ کو؟ کہ کہیں ہم کو مولانا کنونس نہ کر لے جائے، اور پھر ہم کو اپنی ساری فائلیں کیا کرنی پڑیں گی؟ بند کرنی پڑے گی۔ لہذا ایسی محفلیں اٹینڈ ہی نہیں کرو کہ ہم کو، تاکہ ہم اپنی فائل جاری رکھیں،
ہم جو کرنا چاہتے ہیں کریں, ایک وقت آئے گا پھر نیک بن جائیں گے, وہ ہم نے ٹائم اپنے آپ متعین کر رکھا ہے. تو جتنے مالدار ہیں, جتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, نمبر 2, جن کی شہرت ہے وہ نہیں آئیں گے ایسے پروگرام میں, اور جو بڑے عہدے والے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے پروگرام. اور یہ نبی کے زمانے سے بھی یہی سلسلہ ہے. سب سے پہلے نبی کا سپورٹر کون ہوتا ہے؟ اس شہر کا سب سے غریب طبقہ. یہ آبجیکشن کیا قریش نے کہ آپ کے فالوور جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ فقیر لوگ ہیں, ان کے پاس کھانا نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کے, اگر آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہوتے تو ہم لوگ بھی بات مان لیتے. یہ ہر نبی کے ساتھ تاریخ رہی ہے کہ دینداری میں جڑتے ہی پریشان لوگ ہیں, دینداری میں جڑتے ہی غریب لوگ ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا امیر سے. وہ امیر جو اپنے آپ کو ایسے پروگراموں سے اور دین سے دور رکھے ہوئے ہے, بھلے ہی فرائض ادا کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 500 برس پہلے غریب جنت میں جائے گا. کبھی اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. غریب کی فضیلت پر ایک بہت زبردست ٹاپک ہے یہ. غریب بیچارے بے مطلب اپنے آپ کو پریشان رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اکنامیکل پرابلم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن آپ کی فضیلت میں اتنی احادیث, اتنی باتیں ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے بہت اچھا کیا جو ہم کو قریب رکھ رکھا ہے. اس میں سے ایک آپ کو بیان کیا کہ 500 سال پہلے جائیں گے, اور دوسرے معلوم آپ کو, غور سے سنیے گا, یہ مثال دے رہا ہوں. میری جیب میں 100 روپے, اس کا مطلب میرے پاس پیسے ہیں. ہم یہ نیت کریں کہ اللہ میرے پاس اگر